آٹزم کی بات آپ نے کی، آپ نے اس کے 3 اسٹیجز کا بھی بتایا. اب جیسے فار انسٹنس کچھ پیرنٹس کو شروع میں نہیں پتہ چلتا، اور ہم لوگوں نے خود بھی ایسے بچے دیکھے جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے بچے کو نظر لگ گئی بیماری کے بعد اس طرح ہو گیا. 3 to 7 از اے ویری ان مائی اوپینین کافی فریجائل قسم کی ایج ہوتی ہے. اس میں ایسے کون سے سمٹمس بچوں میں ہوتے ہیں جس سے ایک تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آٹزم ہے، اور ان لوگوں اس طرح کے بچوں کو دیکھیں، اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ ان کو اب نارمل کہہ کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے، ان کو مینیج بھی کرنا ہے. تو اب ارلی اسٹیج میں تو آپ مینیج کر لیں گے کسی طریقے سے، لیکن جو 3 to 7 کی ایج ہے اس میں کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس میں کوئی تھیراپیز ہوتی ہیں، اور ہوم ریمیڈیز کیا ہیں اس کی؟ اگر ہم لوگ کوئی تھیراپی سیشن نہیں بھی کرواتے تو ہوم ریمیڈیز کیا ہیں اس میں؟ ٹھیک ہے، اس میں جو بیسک سمٹمس ہمیں سب سے پہلے نظر آتے ہیں نا، وہ ہے اسپیچ ڈیلے ہوتا ہے ان بچوں میں. 3 to 7 3 ایئرس تک اگر کوئی بچہ نہیں بول رہا، تو بالکل نہیں بول رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماڈریٹ ٹو سویئر والی کیٹیگری میں ہے. اور دوسری چیز کہ بہت زیادہ ایکسٹریم ٹینٹرمس ہیں، اگریسونیس بہت زیادہ ہے، بچہ جو ہے بار بار چیزوں کو رپیٹ کر رہا ہے، اس کا کمانڈ فالوئنگ نہیں ہے، کچھ بچوں میں آئی کانٹیکٹ نہیں ہے، ایون 3 تک پہنچنے تک بھی وہ نیم رسپونڈنگ پہ نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ کوئی بھی سوشل گیدرنگ ہے تو وہ مکس اپ نہیں ہوتے، اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، سوشل سکلز نہیں ہیں، آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے. تو اس طرح کے سمٹمز ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ باقی بچے سے ڈفرینٹ ہے. ان کے لیے تھیراپیز جو ہوتی ہیں، سب سے بیسٹ جو تھیراپی کام کرتی ہے وہ ABA تھیراپی ہے، اپلائیڈ بیہیویئرل انالیسس. وہ ان کے بیہیویئر پہ کام کرتی ہے. اس کے بعد اسپیچ تھیراپی آتی ہے جو اسپیچ کا سارا دیتی ہے، اور اس کے بعد آتی ہے آکوپیشنل تھیراپی جس میں جتنے بھی فزیکل پرابلمس ہیں، کیونکہ ان بچوں میں فزیکل پرابلمس بھی آتے ہیں. موسٹلی آٹسٹک بچوں میں جو مسل ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیلیڈ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے فزیکل تھیراپی بھی چاہیے ہوتی ہے. اب کچھ بچوں میں صرف ABA کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ میں اسپیچ تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ میں تینوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کیا سمٹمس ہیں اور کیا اس کی جو سیویرٹی لیول ہے وہ کتنا ہے. رائٹ. تو اب جن بچوں کو تو یہ تھیراپی 3 to 5 تک یا 3 to 6 تک بھی ملتی ہے، تو ان میں تو ہم کہتے ہیں کہ کافی حد تک ریکوری ہو جاتی ہے. اباؤٹ 75 to 80% چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کیور نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسکول گوئنگ ایج تک کافی تک بہتر ہو جاتا ہے، سوشل اسکلز آ جاتی ہیں، اس کی اسپیچ کافی حد تک ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کی سوشل اسکلز کے ساتھ اس کو گریڈنگز آ گئی ہیں، کیسے دوسرے بچوں سے بات کرنی ہے، کلاس روم میں کیسے بیٹھنا ہے، کمانڈ ٹیچر کی کیسے فالو وہ چیزیں بیسک اس کو پتہ چل جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے تھیراپی لے لیا تو اب اس کے آٹزم کے سارے سمٹمس ختم ہو گئے ہیں. 5 یا 6 پہ وہ پہنچتا ہے تو نیو سمٹمس بھی آتے ہیں. ایج کے ساتھ ساتھ پھر کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی جاتی ہیں اور کچھ نئے سمٹمس آتے جاتے ہیں. تو اس لیے پھر یہ تھیراپی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، جیسے جو سمٹمس ہیں پھر اس کے مطابق ہم پلان بناتے ہیں. تو تھیراپی کے ساتھ کین سچ چلڈرن لیڈ اے ویری گڈ لائف، یا نارمل جس طرح عام بندہ زندگی گزارتا ہے وہ گزار سکتے ہیں اس طرح؟ کمپلیٹلی نارمل تو ہم نہیں کہہ سکتے. تھیراپی کے ساتھ بھی کچھ ڈفرینس رہتا ہے. ان کو ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت گھر میں رہتی ہے. تھیراپی اگر وہ لے رہے ہیں، تھیراپی 1 گھنٹے کی ہے، تو باقی 23 آورس اس نے گھر میں گزارنے، تو گھر میں اس کو مدر کی یا کوئی ایک جیسے بندہ ہے جو اس کے ساتھ ایک ایلوکیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ ماڈریٹ ٹو سویئر میں. مائلڈ ٹو ماڈریٹ والے یہ ہیں کہ کافی حد تک وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اسکول گوئنگ کی، جب ان کی ایج ہوتی ہے تو وہ کافی حد تک ان چیزیں ان کو خود پتہ چل جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایکسٹرا ہیلپ یا ایڈیشنل نیڈس جو ہیں وہ ان کو رہتی ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی.